بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج آپ کو ہم بتانے والے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے سنن و آداب۔ امر کہتے ہیں حکم دینا، بالمعروف کہتے ہیں اچھے کاموں کا، ونہی کے معنی منع کرنا، عن المنکر کے معنی آتے ہیں انکار کرنا، روکنا، بچانا، بچنا، یعنی اچھے کام کرنا اور اچھے کام کرنے کی دعوت دینا، برے کام سے رکنا، برے کام سے روکنے کی دعوت دینا۔ تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے سنن و آداب، یعنی دعوت کے سنن و آداب، دعوت دین کے سنن و آداب، دعوت دین کے سنن و آداب۔ دعوت دین کے سنن و آداب میں سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا کہ اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرنا، اپنے دعوت دینے والے کے اخلاق کیسے ہونا، پہلے اس کے اخلاق اچھے ہونا، اس کے کردار اچھے ہونا، اس کے معاملات اچھے ہونا۔ ڈاکٹر شراب خانے میں بیٹھ کے آؤ علاج کرتا ہوں تو جاتے، سوئی دینے کا آپریشن کر دیتا ہوں، انجیکشن دینے کا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو سب سے پہلے ان کے اخلاق کو سدھارا، ان کے اخلاق کو بنایا۔ میرے اور آپ کے آقا حبیب کبریا محمد مجتبی عربی مصطفیٰ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 40 سال تک آپ کو نبوت نہیں ملی تھی۔ آپ کے اخلاق کی وجہ سے، آپ کے حسن کی وجہ سے، آپ کے اچھے معاملات کی وجہ سے یہود و نصارہ بھی آپ کے پاس اپنا سونا چاندی مال تجارت زیور اناج امانت کے طور پر رکھ کے جاتے۔ آپ کو صادق کہتے، آپ کو امین کہتے، سچ بولنے والا، امانت دار کہتے۔ دنیا شاہد ہے، دنیا گواہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت نازل ہونے سے پہلے، نبوت عطا کرنے سے پہلے، مبعوث کرنے، نبی بنانے سے پہلے آپ کو دنیا صادق کے نام سے جانتی تھی، آپ کو دنیا امین کے نام سے جانتی تھی۔ آپ اعمال میں باکمال، کردار میں باکمال۔ اسی لیے ہم مسلمانوں کے اگر اخلاق بھی اگر اچھے ہو جائیں تو غیر مسلم ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اسلام کی دعوت دینا، اچھے کام کی دعوت دینا، اس کے لیے مفسر بننا ضروری نہیں ہے، عالم بننا ضروری نہیں ہے، محدث بننا ضروری نہیں ہے، حافظ بننا ضروری نہیں۔ اس کے اعمال اچھے ہو جائیں تو بس سامنے والا متاثر ہو کے اسلام قبول کرتا ہے۔ صحابہ کے زمانے میں ایک یہودی ایک مسلمان صاحب کی دکان پہ آیا، اس نے کہا کہ مجھے آٹا چاہیے۔ دکاندار نے کہا سامنے والی دکان سے لینا، اور سامنے والی دکان سے جب وہ آٹا لیا تو واپس آ کے اس مسلمان صاحب سے پوچھا کیا تمہارے پاس آٹا نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس تو ہے آٹا۔ اس نے کہا کہ بھئی کیوں دیا کیوں نہیں؟ اس نے کہا صبح سے گراہک کسٹمرز میرے پاس آئے، آج میری روزی روٹی کا انتظام ہوا، میں دیکھتا ہوں کہ پڑوس کی دکان میں صبح سے کوئی کسٹمر نہیں آیا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی حق مل جائے، اس لیے میں نے آپ کو اس طرف بھیجا ہے۔ تو وہ آدمی اسی وقت اسلام قبول کر لیتا ہے کہ اسلام اتنا اچھا پیغام دیتا ہے۔ پڑوسی کا کیا حق ادا کیا، غیر مسلم اسلام قبول کر لی۔ تو اعمال اگر اچھے ہوں تو لوگ دیکھ کر بات کو فوراً ایکسپٹ کر لیتے ہیں، بات کو سن لیتے ہیں، بات کو سمجھتے ہیں۔ آپ کے اعمال اچھے ہونے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی نبوت نازل نہیں ہوئی تھی، مکے کے اندر صاف صفائی ہوئی، حجر اسود رکھنے کی باری آئی تو قبیلے کے لوگ لڑنے کے لیے آمادہ ہو گئے کہ ہم رکھیں گے، یہ شرف ہمیں عطا ہونا چاہیے، یہ برکت ہمیں حاصل ہونی چاہیے۔ تو لوگ بولے ایسا نہیں بھائی، ایسا اگر کریں گے تو خون خرابہ ہوگا، تلواریں چلیں گی، ایسا کریں گے
اس وقت مکے کے اندر حدود حرم میں جو داخل ہوگا ہم اس کا فیصلہ لیں گے، وہ جو بولے اس پہ عمل کریں گے۔ خدا کا کرنا یہ تھا، خدا کی کرنی یہ تھی، خدا کو منظور یہ تھا، خدا نے وہ نظارہ دکھایا۔ اس وقت کوئی اور شخصیت داخل نہیں ہوتی ہے مکہ مکرمہ میں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں داخل ہوتے ہیں۔ سارے لوگ کہتے ہیں ارے امین، ہاذا امین، یہ تو امین ہے، امین ہے، امین ہے۔ سب لوگوں نے کہا ہمیں نبی کا فیصلہ منظور ہے۔ ابھی آپ پر نبوت نازل نہیں ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کسی ایک قبیلے کو ذمہ داری نہیں دیا، بلکہ ایک چادر منگوایا، بڑی چادر منگوایا، اور خود حجر اسود کو اٹھا کے چادر کے بیچ میں رکھا، اور ہر قبیلے کے سردار سے کہا آئیں اور چادر پکڑ کے اٹھا کے وہاں رکھیں۔ یہ آپ کے اخلاق تھے، آپ کے فیصلوں سے بھی لوگ متاثر ہوتے تھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ بحیثیت مسلمان، کیا مولوی صاحب بن کے ٹوپی نہیں پہنتے، مولوی صاحب بن کے داڑھی نہیں رکھتے، بولے تو مولوی صاحب کچھ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سب مسلمانوں کے لیے ٹوپی داڑھی۔ جس طرح نماز سب مسلمانوں کے لیے فرض ہے، اسی طرح ٹوپی داڑھی بھی سب مسلمانوں کے لیے سنت ہے۔ اسی طرح جس طرح علماء حفاظ دین کا کام کرنا ان کے لیے ضروری ہے، اسی طرح عام مسلمانوں کو بھی دین کی باتیں آگے پہنچانا ضروری ہے۔ بولیں گے ہمارے کو نہیں معلوم، نہ بولے تو سیکھنا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ کیوں بتایا گیا حدیث میں؟ بلغ عنی ولو آیا کیوں بتایا گیا ہے؟ اسی کے پیغام کے لیے تو سیکھنا، سیکھے تو معلوم ہو جائیں گا، نہیں سیکھیں گے تو معلوم کیسے ہوں گا؟ اس لیے سب سے پہلے دعوت کے نظام کے لیے، دعوت کے پہلو کو عام کرنے کے لیے، دعوت اعلان کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ وہ اس کے اخلاق اچھے ہونا، اس کے کردار اچھے ہونا، اپنے اخلاق میں ڈوبا ہوا ہونا، اپنے اخلاق سے آراستہ ہونا، اپنے اخلاق سے مزین ہونا چاہیے۔ ساتھ ادھر دیکھیے، تو پہلی بات کیا؟ اپنے اخلاق سے اچھے، اپنے آپ کو اچھا بنانا، اور دوسری بات اپنے آپ کو ان چیزوں کا پابند بنانا جن کی دعوت دے رہا ہو۔ نماز کی دعوت دوں گا میں لیکن نماز نہیں پڑھوں گا، قرآن کی دعوت دوں گا قرآن نہیں پڑھوں گا، یہ اچھی بات نہیں۔ کسی مؤذن کو آپ نے دیکھا اذان دے کر چوراہے پر کھڑا ہوا ہے، کسی مؤذن کو آپ نے دیکھا کہ کسی امام کو آپ نے دیکھا نماز کے وقت چوراہے پر کھڑا ہے؟ نہیں۔ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر رسول پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں کان لگا کر دیوار سے سن رہی تھی بیان۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مبادا وہ زمانہ آئے گا، مبادا وہ وقت آئے گا جب لوگ دعائیں کریں گے دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اور ان پر ظالم بادشاہوں کو اللہ مسلط کریں گے۔ فرمایا کیوں؟ جب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو چھوڑو گے، دعوت دین کو عام کرنا چھوڑو گے، خود عمل کرنا، دوسروں کو دعوت دینا کے کام بند کرو گے، تو پھر تم پر اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہوں کو مسلط کرے گا، ظالم جابر بادشاہوں کو مسلط کرے گا، ظلم کرنے والوں کو مسلط کرے گا۔ دعائیں کریں کہ دعائیں قبول نہیں۔ آدم علیہ السلام آئے نبی بن کر، حضرت شیس علیہ السلام نبی بن کر آئے، حضرت ادریس علیہ السلام نبی بن کے آئے، ان کے بعد نوح علیہ السلام آئے، ہود علیہ السلام آئے، صالح علیہ السلام آئے، حضرات نبی کے بعد حضرات انبیاء کے بعد ایک کے بعد دیگر نبی آتے رہے، لیکن میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ انا خاتم النبی لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔
میں آخری نبی ہوں، میں خاتم المرسلین ہوں، انبیاء کو ختم کرنے والا۔ وہ جو انبیاء کا سلسلہ بند ہو گیا، لیکن انبیاء کا سلسلہ بند ہوا، لیکن انبیاء کا مشن، انبیاء کی دعوت، انبیاء کا پیغام اللہ قیامت تک اس امت یا محمد سے کام کرائیں گے۔ ایک نبی کی مدد کے لیے دوسرا نبی آیا کرتا تھا، ایک نبی کی مدد کے لیے اللہ دوسرے نبی کو بھیجتے تھے۔ جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شعیب علیہ السلام کو بھیجا، ہارون علیہ السلام کو بھیجا، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کو بھیجا، حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں سلیمان علیہ السلام کو بھیجا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں یوسف علیہ السلام کو بھیجا، حضرت زکریا علیہ السلام کے زمانے میں یحییٰ علیہ السلام کو بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اب نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد کسی کو اللہ نے نبی بنا کر نہیں بھیجا، پھر کیا کہا اللہ نے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم میں سے بہترین جماعت وہ ہیں، تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں، تم میں سے افضل لوگ وہ ہیں۔ اگر شعیب کہے کوئی بات تو جھوٹی ہو سکتی ہے، سعد کہیں تو بات جھوٹی ہو سکتی ہے، خبیب کہے تو بات جھوٹی ہو سکتی ہے، میں کہوں تو بات جھوٹی ہو سکتی ہے، فراز و فیضل و فیضان و فاضل اگر کہے تو بات جھوٹی ہو سکتی ہے، قربان جاؤ رب کعبہ کی قسم، قرآن نے اگر کوئی بات کہہ دی تو دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا، نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم میں بہتر انسان وہ ہیں، تم میں بہتر لوگ وہ ہیں۔ دنیا کہتی ہے بہتر لوگ وہ ہیں جو بڑے بڑے اونچے اونچی اڑان میں اڑتے ہیں، جن کی بڑی بڑی عمارتیں ہیں، جو 5 اسٹار ہوٹلوں میں رہتے ہیں، 7 اسٹار ہوٹلوں میں رہتے ہیں، جن کا اٹھنا بیٹھنا سونے کے مزین برتنوں میں کھانا پینا، جب وہ باہر نکلے تو 4 قادم باہر، 4 قادم آگے، 4 قادم پیچھے، 4 قادم دائیں، 4 قادم بائیں، جب وہ باہر نکلے تو غلام نوکر و چاکر ان کے ساتھ ہوں تو لوگ کہتے ہیں ارے یہ بہتر لوگ ہیں، رائل فیملی سے تعلق رکھنے والے۔ کل یہ خبر آئی تھی، ایک ہوٹل والے ایک نظام بنائے، صرف سوٹ یا سفاری ڈریس پہن کے آئے تو ہی کسٹمرز کو اندر آنے کی اجازت ہے، چپل سلیپر پہنے تو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ گویا کہ ان لوگوں کا دعویٰ یہ ہوٹل امیروں کی دعوت ہوٹل ہے، یہ امیروں کی ہوٹل ہے۔ دنیا کہتی ہے بہترین لوگ وہ ہیں جن کی جاب گورنمنٹ کی ہے، اگرچہ وہ چپراسی کیوں نہ ہو، بہترین لوگ وہ ہیں، دنیا کہتی ہیں، کانسٹیبل ہیں، حکومتی نظام میں اگر کام کرتا ہو بہترین آدمی، ایم ایل اے ہو تو بہترین آدمی، ایم پی ہو تو بہترین آدمی، سی ایم ہو تو بہترین، پی ایم ہو تو بہترین۔ قرآن کہتا ہے نہیں 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 نہیں، تم میں بہتر وہ ہے جو اچھے کام کرتا ہو، دوسروں کو اچھائی کی ترغیب دیتا ہو، برے کام سے رکتا ہو، دوسروں کو برائی سے روکتا ہو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، بھلائی کی طرف بلائے، برائی سے روکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ ایک معجزہ دیے، کسی کو عصا دیے، کسی کو ہواؤں کو ان کے تابع کر دیے، کسی کو لوہے کو ان کے تابع کر دیے، ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معجزہ دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ مردوں سے بات کرنا، بیماروں کو صحیح کرنا اللہ کے حکم سے۔ ایک مرتبہ جا رہے تھے، ایک قبر پہ نظر پڑی تو انہوں نے قبر سے کہا قم باذن اللہ، اٹھ جا اللہ کے حکم سے، تو وہ قبر میں سے مردہ اٹھا، الحمدللہ رب العالمین کہتا ہوا اٹھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے، تو کیا بات ہے، تیری حالت کیا ہے، کنڈیشن کیا ہے قبر میں تیرا؟
تو اس نے کہا مجھے عذاب ہو رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے؟ تو بادشاہ تھا، تو امیر تھا یا غریب تھا، یا کسی کا حق مارا، ظلم کیا، کسی کا قتل کیا، ڈاکہ زنی کیا، کیا کیا؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں کیا، میں اللہ کی عبادت کرتا رہا، نبیوں کے مانتا تھا، بس اتنا ہوا کہ میں جا رہا تھا راستے میں، دو آدمی لڑ رہے تھے، اور ایک طاقتور آدمی کمزور پہ ظلم کر رہا تھا، طاقتور آدمی کمزور پہ ظلم کر رہا تھا، میرے اندر طاقت تھی، استطاعت تھی، پاور تھا، اگر میں چاہتا تو ان دونوں کو لڑائی سے روکتا، لیکن میں نہیں روکا، میں ایسے پلٹ کے واپس چلا گیا، مجھے کیا جانے وہ جائے کہیں بھی کواڑ میں، مجھے کیا کرنا ہے؟ تو میں واپس پلٹ کے آیا، بس اللہ نے میری پکڑ لی، اور اللہ نے کہا میں نے تجھے طاقت دی، میں نے تجھے وسعت دی، میں نے تجھے ذہن دیا، میں نے تجھے صلاحیت دی، نالج دی، اس چیز کے بارے میں تجھے غنی بنایا، اگر تو چاہتا تو لڑائی کو روک سکتا تھا، لیکن تو نے لڑائی کو نہ روکی، آج تجھ کو میں عذاب دوں گا، اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ ایسے لیے ہمیں جو باتیں معلوم ہیں، اپنا جو سرکل ہے، اپنے جو دوست احباب ہے، اپنے جو فرینڈ شپس ہیں، ان سب کو بول دینا کہ بھئی یہ بات آج مجھے نئی بات معلوم ہوئی۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے دبئی سے انڈیا جانے کے لیے ایئر لائنز جو ہے اس میں ایک دن میں 2 گھنٹے کے لیے ٹکٹ جو ہے 50% ڈسکاؤنٹ رکھ دیا گیا ہے، تو کیسی خبریں پھیل جائیں گی؟ جی، جو فیملی سوچی نہیں تھی انڈیا آنے کے لیے، وہی بولیں گے جا کے آئیں گے، آفر مار لیں گے۔ قرآن کریم کی ایک ایک آیت آفر سے بھرپور ہے، قرآن کریم کی ایک ایک آیت پیغام سے بھرپور ہے۔ میں بتاؤں آپ کو، اگر میں آپ کے گھر آؤں تو آپ کیا کھلائیں گے؟ مجھے فوراً جواب چاہیے مجھے، اور خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ اگر آپ ہمارے گھر آئے، ہم آپ کی ضیافت کریں گے، آپ کی دعوت کریں گے، آپ کی مہمان نوازی کریں گے، کیونکہ آپ حافظ قرآن ہیں، آپ کے سینے میں قرآن ہے، آپ کے سینے میں قرآن ہے، آپ حافظ قرآن ہیں۔ اگر دنیا کے سارے حفاظ میرے گھر آئے تو کیا قرآن پاک کے ایک نقطے کے مقام مرتبے کو پہنچ سکتے ہیں؟ اگر دنیا کے سارے علماء میرے گھر آئے تو کیا قرآن پاک کی ایک آیت تو دور کی بات بسم اللہ کے با کے نقطے کے مقام و مرتبے کو پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں۔ اگر دنیا کے سارے محدثین، دنیا کے سارے مفسرین، دنیا کے سارے ابدال، دنیا کے سارے اولیاء، دنیا کے سارے پیر، دنیا کے سارے ائمہ اگر میرے گھر آ جائیں، حرم کے امام آ جائیں، تو کیا ان کا آنے کی وجہ سے میرے دل میں، میرے عظمت میں، میرے وقات میں، میرے علم میں، میرے ذہن و گمان میں، میرے خیال میں، میرے تصور میں قرآن پاک کی ایک آیت تو دور، ایک حرف کے با کے نقطے کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے؟ تو پھر قرآن کتنا بڑا پیغام ہے، قرآن کی ایک ایک آیت کتنی بڑی پیغام پر مشتمل ہے۔ قرآن نے کہا یہ کتاب ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے ہم نے اتارا ہے۔ ہم کیا بولتے؟ ہاں نہیں، مسلمانوں کی کتاب ہے یہ، اللہ مسلمانوں کا نہیں ہے، سب کا ہے۔ نہیں بھائی، غیر مسلم کا کیسا ہو سکتا بولے تو؟ چونٹی مسلمان، غیر مسلمان، ذرا بولیے۔ شہد کی مکھی مسلمان، غیر مسلمان؟ اونٹ مسلمان، غیر مسلمان؟ جی، شیر مسلمان، غیر مسلمان؟ اللہ کی مخلوق، سب لوگوں کے لیے اللہ نے قرآن کا پیغام نازل کیا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں اس کو حاصل کر کے؟ زمانے جاہلیت میں یا زمانے قدیم میں لوگ کڑک مرغی کی طرح انڈے بٹھاتے تھے، مرغی کے انڈے کے اوپر بٹھاتے، ویسا ہم اپنے علم کو اپنے سینے میں دفن کر لے رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں۔ کیا بولتے؟ ہمارے کو معلوم ہے تراویح 20 رکعت پڑھنا ہے، ہمارے کو معلوم ہے ہم رمضان میں حلیم ملتی ہیں حیدرآباد میں بول کے۔
غیر مسلموں کو بھی معلوم دیگا چڑھتے ہوٹلوں کے سامنے سمجھ جاتے ہاں رمضان پڑھ گا وسطن دیا رمضان کی عید آ رہی بول بلغ عنی ولو آیا، اگر تمہیں ایک بات بھی معلوم ہو وہ دوسروں تک پہنچاؤ. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا، تم میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں. یہ نہیں کہا بہترین حفاظ وہ ہیں جو قرآن سنائے، بہترین لوگ وہ ہیں جو تفسیر کرے، بہترین لوگ ہیں جو محدث بنے. ہاں قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں کو بہترین کہا گیا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. تم میں بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے. میں آپ سے پوچھوں سعد، نماز کا طریقہ جب سے پڑھنا آیا تب سے لے کر آج تک کتنے بچوں کو آپ نماز کا طریقہ صحیح کر کے بتا دیے؟ میں آپ سے پوچھوں خبیب، صہیب، جب سے آپ حافظ قرآن بنے تب سے لے کر آج تک کتنے لوگوں کی قرآن صحیح کرے، کتنے لوگوں کا ناظرہ صحیح کرے؟ جواب مجھے نہیں چاہیے، جواب آپ اپنے دل کو دیں، جواب اپنے ضمیر کو دیں، جواب اپنے نفس کو دیں، جواب اپنے خیالات کو دیں، جواب اپنے تصورات کو دیں. ایک بات بھی معلوم ہو تو دوسروں تک پیغام پہنچانے کو کہا جا رہا ہے. یہاں تو ہم پورے مکمل قرآن کے حافظ ہیں. تو کہا گیا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے، لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے، لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے. یہ کام کرنا یہ انبیاء والا کام ہے، یہ نبیوں والا کام ہے. اللہ نے امت کو یہ ذمہ داری دی ہے، امانت کے طور پہ دی ہے. اللہ اگر علم دیے ہیں تو علم کے بارے میں پوچھیں گے کتنا عمل کیا، کتنا لوگوں کو بتایا. علم وہ دولت ہے جو لٹانے سے لٹتی نہیں، علم وہ دولت ہے جو لٹانے سے لٹتی نہیں، علم وہ دولت ہے جو گھٹانے سے گھٹتی نہیں. اگر آپ 10 لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد دلائیں گے تو کیا آپ کے سینے سے سورہ فاتحہ غائب ہو جاتا؟ آپ کے پاس میسج آیا آج کلاس ہونے والی ہے، درس ہونے والا ہے، 10 لوگوں کو بھیجے تو کیا آپ کے فون میں سے آپ کا میسج غائب ہو جاتا اور 10 جگہ محفوظ ہو جاتا؟ وہی پیسے بھیجو تو غائب. ہاں پیسے گھٹتے، علم نہیں گھٹتا. علم وہ دولت ہے جو لٹانے سے لٹتی نہیں، علم وہ دولت ہے جو گھٹانے سے گھٹتی نہیں. اور دعوت دین کے لیے 2 اہم پہلو ہیں، ایک موقع اور دوسرا محل. محل کے معنی آتے ہیں جگہ. شادی میں گئے، دولہے میاں جو ہے شیروانی پہن کے ہیں، کوئی رسم و رواج کیا کر رہے ہیں، کفر ہے یہ، نکال دو. تو 4 لوگ اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے، تیرا کیا جا رہا ہے، اس کا مال انہیں قربان کر لے رہا. اگر قریبی رشتہ دار ہے، خونی رشتہ دار ہے تو چل جاتا. اب غیر آ کے بولے کوئی لائٹنگ لگا دی شادی میں فل، اپنے گھروں میں فل لگا دیے، بولے کیا ہے بھائی اتنا اسراف کر رہے ہیں. کہا بولے صاحب تمہارے کو کیا کرنا ہے، اپنا کھانا کھاؤ چلے جاؤ، میرا مال میری مرضی. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف کرنے والے، بے جا مال خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں.
शैतान के भाई बोले तो कैसा बोलिए? बेजा बेजा खर्च करना, फजूल खर्ची करना, जायद पैसा खर्च करना, जहां लगाना है वहां नहीं लगाए, जहां नहीं लगाना है वहां लगा रहे हैं। तो महल का मतलब देखना, ये जगह मैं बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता हूँ, सिचुएशन देख के, माहौल देख के अपनी बात, अपना पैगाम देना। और दूसरा है मौका, मौका और महल एक जगह, और एक है किसी इंसान के सामने कोई सी बात करना और लेके लंबी छोड़ते रहेंगे, अरे मेरे को तफसीर भी आती, मेरे को जो है हदीसें भी याद है बोल के सब सुनाना शुरू कर दिए, तो उन्हें बोलेंगे फिर दोबारा इन्हें अगर गली में दिखा तो मैं दूसरी गली में, पतली गली से निकल के चले जाऊंगा, यही इरादा कर लेंगे उन्हें। आप दीन की बात बोलते वक्त बोरियत महसूस होने नहीं देना, बोर होने नहीं देना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ते में एक दिन नसीहत किया करते थे, रोज मुस्तकिल घंटों भर नसीहत नहीं करते थे, ताकि लोगों के अंदर उकताहट नहीं होना। इसलिए अपने छोटे भाइयों को, अपनी छोटी बहनों को हफ्ते में एक मरतबा नसीहत करना, जुमा के दिन या जुमेरात या पीर या जुमा इतवार बिठा के नसीहत करना, अपने मातहत के लोगों को नसीहत करना, दीन की बातें समझाना। 4 बच्चे जमा हो जाए तो नमाज सही करवा देना, दीन का माहौल खुद ब खुद पैदा करना। नहीं मस्जिद में पढ़ाते ना, मस्जिद में बोलते ना, मस्जिद में करते ना, नहीं। यहाँ जमा हो गए बोले तो यहाँ 4 बच्चों को एक अच्छा वाकया मालूम होना, नबी का वाकया मालूम होना, कुरान का पैगाम मालूम होना, एक दीनी मसला मालूम होना, एक दीनी बात मालूम होना। खाली आ रहे हैं, दावतें कर ले रहे हैं, बारबेक्यू खा रहे हैं, चले जा रहे हैं बोले तो कुछ भी नहीं, खाली दुनिया का फायदा हो गया, दुनिया के वाह वाह हो गए, इसके अंदर सवाब तो मिला। लेकिन इसी महफिल को एक मसला हल करके, एक आयत किसी को सिखा के, एक नमाज किसी की सही कर दे के इस मजलिस को हम बाबरकत बना सकते हैं। और इस मजलिस का ताल्लुक, इस महफिल का ताल्लुक क्लॉक टावर और बुर्ज खलीफा से नहीं, बल्कि आसमान नहीं, बल्कि उसके ऊपर अर्श वाला जो रब्बे करीम है, रब्बे जुल जलाल है, उसका ताल्लुक होता है इस मजलिस से। लोग क्या बोलते मालूम, आलिमों को ये काम, जहां बोले वहां दीन की बातें, कोई जगह छोड़ते नहीं। तो कोई तरीका नबी का ऐसा है कि जो जिक्र करने के काबिल नहीं, कोई नबी की सुन्नत ऐसी है जिसके अंदर ऐब लगाया जा सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में होते तो सफर के ताल्लुक से दीन की बातें बताते, निकाह होता तो निकाह के ताल्लुक से दीन की बातें बताते, दस्तरखान बिछता तो दस्तरखान के ताल्लुक से दीन की बातें बताते, कपड़ा पहनते तो कपड़े पहनने के ताल्लुक से दीन की बातें बताते। कोई पहलू, कोई भी एंगल से, कोई भी तौर तरीके के एतबार से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खामोश इख्तियार नहीं की, किसी न किसी मौके पर, किसी न किसी मसलियतन लोगों को सुन्नतें और फराइज, सुन्नतों से, वाजिबात से वाकिफ कराते रहे। हम जाने दो भाई, अब उन लोगों की मर्जी, पहन रहे तो पहनने दो, हमारे को क्या करना है। बोल के बुरे नहीं होना, आज के जमाने में नहीं बोल के अल्लाह के सामने बुरे हो रहे हैं, वो फिक्र नहीं, नहीं बोल के अल्लाह के सामने बुरे हो जा रहे हैं। अगर आपके पास 1 लाख मौजूद है, अपनी जात पे खर्च करते हैं, अपने भाइयों पर, अपनी बहनों पर, अपने रिश्तेदारों पर, अपने गरीबों पर, अपने मोहल्ले वालों पर अगर आप खर्च नहीं करते हैं, अल्लाह ताला उन पैसों के बारे में आपसे सवाल करेंगे, मैंने तुम्हें 1 करोड़ दिया था, 1 लाख दिया था, उनमें से तुमने गरीबों का कितना हक अदा किया, अपने माँ बाप का कितना हक अदा किया, रिश्तेदारों का कितना हक अदा किया, पड़ोसियों को कितना खिलाया, कितना पिलाया, अल्लाह पूछेंगे। नहीं अल्लाह वही बस नहीं हुई मेरे को, 1 करोड़ भेजे थे ना, 50 लाख का मकान ले लिया, 4 एसियां ले लिया, 2 गाड़ियां ले लिया, और जरा पैसे कम पड़ गए, दिए तो अच्छा रहता था। हिरिस बड़ी भैंस बड़ी बोले तो हिरिस बड़ी निकली इसकी। इसलिए फरमाया अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा, माल जमा करने वालों के लिए बड़ी खराबी है। माल जमा करने वाला खर्च करने का आदी नहीं होता, बल्कि सोचता है और जमा करूं, खर्च करूंगा तो कम हो जाएंगे पैसे, गिन गिन के रखता है।
پیسہ کمانا، پیسہ رکھنا بری بات نہیں ہے، لیکن اس میں سے اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے مہمانوں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے سب سے پہلا اپنے ماں باپ کا، اپنے بھائی بہنوں کا حق نکالنا، اس کے اندر نکالنا مطلب پیسے تقسیم کرنا نہیں ہے، بلکہ اس میں سے ان کو کچھ ہدیہ تحفے تحائف دینا، کھانا کھلانا پلانا، اچھا رہنا۔ تو اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا۔ کن چیزوں کا علم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو؟ علم حاصل کرنے کے سنن و آداب کیا ہیں، اس کا علم دیا۔ گفتگو کے سنن و آداب کیا ہے، اس کا علم دیا۔ مجلس کے سنن و آداب کیا ہے، اس کا علم دیا۔ مہمانی کے سنن و آداب کیا ہے، اس کا علم دیا۔ سلام اور ملاقات و مصافحے کے سنن و آداب کیا ہے، اس کا علم دیا۔ اپنے گھر یا کسی گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو اس کے سنن و آداب کیا ہے، اس کا علم دیا۔ راستے کے سنن و آداب کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم دیا۔ عام مسلمانوں کے حقوق و آداب اللہ نے آپ کو اس کا علم دیا۔ صلہ رحمی کے حقوق و آداب کا علم دیا، پڑوسیوں کے حقوق و آداب کا علم دیا، دوستی کے حقوق و آداب کا علم دیا، والدین کے حقوق و آداب کا علم دیا، اولاد کی تربیت کے حقوق و آداب کا علم دیا، توبہ کے سنن و آداب کا علم دیا۔ جو علم دیا، ان علوم میں سے آپ نے کتنوں کو اس کا پیغام دیا ہے؟ وہاں 1 لاکھ کا مال کے اعتبار سے سوال ہے صاحب، یہاں پر علم کے حساب سے، علمی اعتبار سے سوال کریں گے اللہ تعالیٰ۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ علم تقسیم کرنے کے لیے پڑھایا جاتا ہے، یہ علم صرف نالج کے لیے نہیں، جنرل نالج کے لیے نہیں ہے۔ آپ سنتے وقت اس ارادے سے سنیں کہ میں دوسروں کو سمجھاؤں تو کیسے سمجھاؤں، کیسے ایکسپلین کروں، کیسے دعوت دوں، اپنے ہیں تو کیسے سمجھاؤں، بیگانے ہیں تو کیسے سمجھاؤں، پرائے ہیں تو کیسے سمجھاؤں، غیر ہیں تو کیسے سمجھاؤں۔ اس میں تدبر کریں، غور کریں۔ ان کا غور کرنا جہاد میں لڑنے کے برابر ثواب ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث، صحابہ، اولیاء کا پیغام، خدا کا پیغام ساری دنیا کی امت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی کسی کا کوئی سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔